بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد آج کی نشست کا موضوع ہے تبلیغی جماعت کا قصور۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تبلیغی جماعت سے ناانصافی کی ہے، ان کو برا بھلا کہتے ہو، آخر ان کا قصور کیا ہے؟ کیا ان کا یہی قصور ہے کہ وہ سیدھے سادے اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں جد و جہد کرتے ہیں، لوگوں کو خیر کی باتیں کرتے ہیں، نماز اور اخلاقیات کی طرف بلاتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف ہیں، سختی اور بد کلامی سے دور نرمی اور مسکراہٹوں کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ ان کی جد و جہد سے کتنی بگڑے ہوئے لوگ راہ راست پر آ گئے، گانے بجانے والے، بدکار، زانی، سود خور وغیرہ، بلکہ اچھے نمازی اور متقی پرہیزگار بن گئے۔ ان کے دلوں میں لوگوں کی خیر خواہی کی تڑپ موجود ہے، امن و امان ان کی پہچان ہے، سیاست سے وہ دور ہیں اور بڑے ہی مخلص لوگ ہیں۔ یہ باتیں آپ نے بہت سنی ہیں، میں نے بھی بہت سنی، اور ایک مرتبہ میں کسی شخص کو جس نے مجھ سے سوال کیا تھا تبلیغ جماعت کے متعلق، میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ اس جماعت کے اندر کچھ غلطیاں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ان غلطیوں کو تم پہلے سمجھ لو، جان لو، پھر اگر تمہارا دل کرے کہ ان کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہیں حقیقت کو جاننے کے بعد، پھر آپ کی مرضی۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کو شاید غصہ آ گیا، اس نے ایسی باتیں کی تھی کہ ان کا قصور کیا ہے۔ تبلیغ جماعت کا قصور بیان کرنے سے پہلے میں دو بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، یاد رکھیں یہ دعوت غور و فکر ہے، اس دعوت کا بنیادی مقصد صرف نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے وتواصوا بالحق، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الدین النصیحہ پر عمل کرتے ہوئے اس عظیم امت کو قرآن اور سنت اور صحابہ کرام و سلف صالحین کے روشن منہج پر جمع کرنا ہے۔ ان دروس سے نعوذ باللہ کسی شخص یا کسی گروہ کی تنقید یا محض برائیاں بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ ہم سب نقص اور عیوب سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ نقص اور عیوب اور کوتاہیاں ایک دوسرے کو نصیحت کے ذریعے سے ہی دور کی جا سکتی ہیں۔ نمبر تین، اگر میری باتوں میں غلط بیانی ہو یا غلو یا بغیر حجت و دلیل کے کوئی بات ہو تو اس کی نشاندہی ضرور کیجیے، اور مجھے آگاہ کریں کہ یہ ہمارا عقیدہ یا منہج نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے علماء و اکابر کا طریقہ ہے، اور نہ ہی ان کی کتابوں میں ان باتوں کا ذکر ہے جو میں نے بیان کی ہیں، اور جو حوالے میں نے بیان کیے ہیں وہ سب جھوٹ اور فریب ہیں۔ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا۔ اگر آپ لوگ ثابت کر لیتے ہیں تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا، اور پھر اس گروہ یا اس شخص سے معذرت کروں گا، اور اپنے بیان کردہ اقوال سے رجوع بھی کروں گا، اور اس کا اعلان بھی کروں گا۔ نمبر چار، لیکن اگر یہ باتیں صحیح اور سچ ثابت ہو جائیں تو پھر انصاف سے ضرور کام لینا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔
نمبر 5، یاد رہے کہ اس عظیم امت میں فرقہ بندی ہوگی. یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور حدیث، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ فرقہ کون سا ہے؟ اسے پہچانے اور اس میں شامل ہو جائے. نمبر 6، تبلیغ جماعت ان 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے یا فرقہ ناجیہ ہے. یہ بات ان کے اکابر علماء کے عقائد اور نظریات اور ان کی معتبر کتابوں سے ہی معلوم ہو سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت کا مختصر سا تعارف میں کرتا ہوں، جو مقدمے کا دوسرا پوائنٹ ہے. تبلیغ جماعت یہ وہ جماعت ہے جو دین کی تبلیغ خاص طریقے سے کرنے پر جمع ہوئے، اور یہ خاص طریقہ شیخ محمد الیاس کاندھلوی صاحب کا طریقہ ہے. شیخ محمد الیاس کاندھلوی صاحب کون ہیں؟ شیخ محمد الیاس کاندھلوی ولد محمد منظور کاندھلوی دیوبندی، سن 1302 ہجری کاندھلا میں پیدا ہوئے. سن 1315 میں شیخ رشید احمد گنگوہی صاحب کی بیعت کی، اور ان کی وفات کے بعد شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی بیعت کی تجدید کی. شیخ اشرف علی تھانوی صاحب کے علم سے شیخ محمد الیاس صاحب بہت متاثر تھے. فرماتے تھے کہ میرا دل کہتا ہے کہ طریقہ تبلیغ میرا ہو اور نظریات اشرف علی تھانوی صاحب کے ہوں. اور تبلیغ جماعت کے مشہور اور معروف علمی شخصیت شیخ محمد زکریا صاحب بھی ان کے اکابر علماء میں شامل ہیں. یہ تبلیغ جماعت کے اکابر ہیں، ان کے خیالات اور نظریات ہی اس جماعت کی بنیاد ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا تبلیغ جماعت کا کوئی قصور ہے یا نہیں. میں ان کی کتابوں سے ان کے علماء کے اقوال و نظریات بیان کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ لوگوں کو، حضرات و سامعین کو ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان مسائل کو سمجھنے کے بعد حق اور باطل کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس جماعت کے نظریات حق پر ہیں اور حق ہیں، قرآن اور سنت صحابہ کرام السلف والصالحین کے منہج کے مطابق ہیں، تو پھر اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حق کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں. اور اگر یہ جماعت قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج کے مخالف ہے، تو پھر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھا سکیں، نصیحت کر سکیں، حق بات بیان کر سکیں دلیل کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ حق کو سمجھ سکیں اور باطل سے دور ہو جائے.